بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم سے آج ہم قرآن مجید کی تفسیر کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے پارہ نمبر 5 سے آغاز کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ ہمیں قرآن کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پارہ نمبر 5 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب تم نکاح کرو فنکحوہن بإذن اہلہن، ان کے اہل خانہ کی اجازت سے، تو وآتوہن اجورہن بالمعروف، تو حق مہر ادا کرو۔ یہ حق مہر اسلام میں واجب ہے، اگر حق مہر ادا نہ کیا جائے تو نکاح نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ حق مہر کتنا ہے؟ حق مہر کی کم سے کم مقدار شریعت نے مقرر کی ہے 10 درہم۔ 10 درہم چونکہ چاندی کا ہوتا ہے، اگر آج اس کا وزن کا حساب لگایا جائے تو 3 سے 3.25 تولے چاندی کے برابر بنتا ہے۔ تو جو ہم کہہ دیتے ہیں کہ شرعی حق مہر کتنا ہوتا ہے، تو شرعی حق مہر جو سمجھ لیں ہر دور میں وہ بدلتا رہتا ہے، لیکن اس کا وزن جو ہے وہ 3 سے 3.25 تولے چاندی کے برابر ہوگا۔ ریٹ مارکیٹ میں وقت کے حساب سے، زمانے کے حساب سے جو بھی ہوگا تو اس کو تصور کیا جائے گا۔ تو اس سے کم جو حق مہر ادا کیا جاتا ہے وہ غلط ہے، گویا گناہ ہے، اور اس کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ علماء کو نکاح کرتے وقت حق مہر پر ضروری توجہ دینی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ذکر ہے خواتین کا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ یہ گھر ایک ریاست ہے، ایک اسٹیٹ ہے، تو اللہ جل مجدہ نے اس ریاست کا ایک حکمران مقرر کیا ہے اور وہ مرد کو مقرر کیا ہے۔ لہٰذا گھر کے جتنے فیصلے ہیں بیوی سے مشاورت ضروری ہے، وہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، لیکن جو فائنل ڈیسیجن ہے وہ مرد کا حق ہے۔ ہمارے گھروں میں لڑائی کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ عورت سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میرا حق ہے، میری حکمرانی ہے، حالانکہ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، گھر کی ریاست کا سربراہ جو ہے وہ مرد ہے۔ اللہ نے یہ مرد کو فضیلت دی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں دی ہے اس کو یہ فضیلت؟ فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے کسی کو کسی پر فضیلت دے دیتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے وبما انفقوا من اموالہم، کہ وہ اپنے مال سے عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو نان و نفقہ دینا، اس لیے اس کو حاکم بنایا۔ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ مردوں کو نان و نفقہ دینا۔ تو یہ عورت کو خیال رکھنا چاہیے کہ ان چیزوں کی بنیاد پر مرد کو اپنا حاکم تصور کرے۔ پھر یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ اگر ان کے درمیان ناچاکی ہو جائے، لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ تو مرد کو کچھ نصیحتیں کی ہیں۔ فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، اگر عورت نافرمانی کر بیٹھے فاعظوہن، تو اس کو سمجھاؤ۔ اگر وہ سمجھنے سے بھی باز نہ آئے واہجرہن فی المضاجع، تو اپنا بستر اس سے جدا کر لو، اب الگ کمرے میں سونا شروع کر دو۔ اور اگر پھر بھی وہ باز نہ آئے تو وضربوہن، تو پھر اس کو سزا بدنی بھی دی جا سکتی ہے، لیکن بدنی سزا دینے کی اس حد تک اجازت ہے کہ اس کے جسم پر نشان نہ پڑے۔ نشان نہ پڑیں تو پھر اجازت ہے، اگر نشان پڑ گئے یعنی تشدد کیا تو اس کی اسلام اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ فإن أطعنكم فلا تبغوا علیہن سبیلا، فرمایا اگر وہ باز آ جائے نافرمانی سے، راہ راست پر آ جائے تو پھر کوئی اور راستہ اختیار نہ کرو، اور راستے سے مراد طلاق کی طرف نہ جاؤ۔ اس کے بعد پھر ذکر ہے آگے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اللہ کی بندگی کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور والدین کے ساتھ احسان کرنے کے ساتھ ہی فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ کرو۔ پھر فرمایا وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ کرو، وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں کے ساتھ کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور فرمایا رشتہ دار پڑوسیوں کے ساتھ کرو، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ کرو، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور جو تمہارے دوست ہیں معاشرے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَابْنِ السَّبِيلِ، مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔
تو وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے خادم ہیں، جو تمہاری باندیاں ہیں، جو تمہارے نوکر ہیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ آگے فرمایا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ پسند نہیں کرتا اس شخص کو جو تکبر کرتا ہے، جو شیخی بگاڑتا ہے، اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کو حقیر جاننے کی اجازت نہیں ہے۔ تکبر کہتے ہیں خود کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھنا، تو اللہ جل مجدہ کسی فرد کو بھی حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ میرے آقا نے تو یہاں تک فرما دیا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ انسان پانی کے ساتھ طہارت کرتا ہے، جس میں وضو آتا ہے، غسل آتا ہے، تو اگر پانی نہ ملے تو پھر کیا کیا جائے، طہارت کیسے کی جائے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ مسح کیا جائے، تیمم کے ساتھ تیمم کیا جائے، اور تیمم میں پھر آگے مسح کیا جائے چہرے کا اور ہاتھوں کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے، کس چیز سے کیا جائے اور کیسے کیا جائے؟ اللہ جل مجدہ نے فرمایا فلم تجدوا ماء، اگر تمہیں پانی نہ ملے فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاکیزہ مٹی سے تیمم کرو۔ مٹی یا مٹی کی جنس سے، پتھر سے بھی کیا جا سکتا ہے، ریت سے بھی کیا جا سکتا ہے، مٹی کی جنس سے تیمم کرنا جائز ہے۔ اب سوال ہے کہ تیمم کس کو کہتے ہیں، تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو دو چیزیں ہیں تیمم میں، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، چہرے کا مسح کرنا اور ہاتھوں کا مسح کرنا۔ تو سب سے پہلے نیت تیمم میں ضروری ہوتی ہے، وہ فرض ہے۔ اس کے بعد دوسرا فرض یہ ہے کہ ایسے ہاتھوں کو مٹی کے ساتھ مس کر کے پھر چہرے پر پھیرا جائے، اور پھر مس کر کے پھر ہاتھوں تک پھیرا جائے، تو یہ تیمم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ باقی کسی اور چیز کو مس کرنے کی ضرورت نہیں ہے تیمم میں۔ تیمم میں ایک چیز ذہن نشین کر لیں کہ تیمم پانی نہ ملنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پانی کیسے پتہ چلے گا کہ نہیں مجھے مل رہا؟ وہ چاروں طرف سے 1 میل تک تلاش کرے پانی، اگر نہیں مل رہا تو پھر تیمم کی اجازت ہے۔ تو دوسری بات، اگر وہ بیمار ہے اور اس کو اندیشہ ہے کہ میں پانی سے غسل کروں گا یا وضو کروں گا تو بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں بھی اس کو تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کب تک تیمم رہ سکتا ہے؟ تیمم تب تک رہ سکتا ہے جب تک وضو رہ سکتا ہے۔ جب وضو ٹوٹے گا تو پھر ہی تیمم نیا کرنا پڑے گا، لیکن ہر اس چیز سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز اور بھی تیمم کو ٹوٹتی ہے، وہ یہ کہ اگر پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا اور کوئی دوست پانی لے کر آ گیا، اب وہ اس کا وضو ابھی نہیں ٹوٹا لیکن اب تیمم اس کا ٹوٹ جائے گا، اب اس کو لازم ہے کہ وضو کرے۔ اسی طرح اگر بیمار تھا تیمم کیا، اب صحت مند ہو گیا ہے، تندرست ہو گیا ہے، تو اب بھی اس پر لازم ہے کہ وہ وضو کرے، اب تیمم اس کا ٹوٹ جائے گا۔ پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ایمان والو تم پر اللہ کا حکم ماننا لازم ہے، اللہ کے رسول کا ماننا لازم ہے، واولی الامر منکم، اور اللہ کی زمین پر جو اللہ کے نظام کو نافذ کیے بیٹھے ہیں، اس سے مراد حکمران، ان کا حکم ماننا تم پر لازم ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات یاد رکھ لیں کہ جو اللہ کے فرمان اور اللہ کے نظام سے بغاوت کر کے حکم چلائے بیٹھے ہیں، ان کا حکم ماننا لازم نہیں آتا، لازم ہونے کا آئے گا جو اللہ کے احکامات کے تابع ہو کر حکومت کیے بیٹھے ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور پھر فرمایا اگر تمہیں کسی بات پر کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، کوئی تمہارا جھگڑا کسی سے پیدا ہو جائے، اب تم اس کا حل تلاش کرنا چاہو، تو حل کے لیے تمہیں کہیں اور نہیں آنا پڑے گا، تم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف آؤ، دیکھو کہ اس مسئلے میں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، اللہ کا رسول کیا فرماتا ہے۔ تو مسائل کا حل قرآن و حدیث سے نکالنا ضروری ہے۔ قرآن و حدیث سے اگر باہر جا کر ہم مسائل کو تلاش کریں گے تو وہ کبھی نہیں نکلیں گے، اگر نکلیں گے بھی تو پھر ادھورے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، فرمایا کہ اے محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، جو لوگ آپس میں جھگڑا کر بیٹھتے ہیں اور پھر جھگڑا کرنے کے بعد تمہیں حاکم نہیں مانتے، مجھے تیرے رب ہونے کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔
تو اسلام لانے کے بعد ہر معاملے میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاکم ماننا ہم پر لازم ہے۔ اگر ہم ان کے فرمان کے مطابق فیصلہ نہیں مانتے تو یہ اسلام والی بات نہیں ہوگی، اپنے آپ کو اسلام سے ہم دور کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کا مقام مرتبہ معمولی نہیں ہے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ ان کی سنگت عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگی، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگی، صدیقین کے ساتھ ہوگی، شہداء کے ساتھ ہوگی، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگی، یعنی اولیاء۔ حسن اولئک رفیقا، فرمایا کہ ان کی سنگت کتنی اچھی سنگت ہے۔ تو یہ سنگت کس کو ملتی ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننا ضروری نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کو یہ سنگت ملے گی، فقط مان لیا لیکن اطاعت نہ کی اس کے لیے یہ سنگت نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ جل مجدہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، اے لوگو تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، قرآن میں تفکر کیوں نہیں کرتے؟ گویا یہ تفکر اور تدبر تب ہوتا ہے جب قرآن کو سمجھیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں اس کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ نماز میں بندہ خدا سے بات کرتا ہے اور قرآن میں خدا اپنے بندے سے کلام فرماتا ہے، بات فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ کا استعمال کرو، بہتر لفظ کے ساتھ اس کو جواب دو۔ یہ سلام مومن کا حق ہے کہ مومن کو سلام کہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ؟ عرض کی یا رسول اللہ، ارشاد فرمایا تم ایک دوسرے سے محبت کرنے کے لیے ایک دوسرے کو سلام کی کثرت کرو۔ جب تم سلام کی کثرت کرو گے تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ گے، اور جب ایک دوسرے سے محبت کرو گے تو تمہیں اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ تو سلام کرنا سنت نبی ہے۔ اور ایک بات اور کہ تکبر سے اللہ نفرت کرتا ہے، اور سلام سے تکبر کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جب کوئی کسی کو سلام کہتا ہے تو گویا اس کے لیے دعا کرتا ہے، اور جب کسی کے لیے دعا کر رہا ہو تو پھر اس کو حقیر کیسے جانے گا؟ تو یہ سلام کو اگر بڑھایا جائے تو ہم تکبر کی لعنت سے بچ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ لڑائی جھگڑا قتل و غارت اسے منع کیا۔ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خالداً فیہا، جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اس کی سزا جہنم ہے۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ جہنم میں کچھ دیر رہے گا پھر اس کو نکال لیا جائے گا، خالداً فرمایا ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، لعنہ، اس پر لعنت ہوگی، وأعد له عذابا عظیما، اور اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہمارے ہاں کثرت کے ساتھ قتل ہوتے ہیں، مسلمان کو مارتے ہیں، لیکن اس کو گناہ شاید سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ قرآن اتنی بڑی وعید کے ساتھ اس سے روک رہا ہے۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ ہم قاتلوں کی حمایت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی قاتل کے حوالے سے ایک جملہ بھی اس کی تائید اور اس کی حوصلہ افزائی کے لیے بولے گا، یا اس کی حمایت میں بولے گا، جب کل قیامت کے دن آئے گا خدا کی بارگاہ میں تو اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا کہ اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ لہٰذا خدارہ قاتل کی حمایت سے اپنے آپ کو روکیں، اس کی مدد سے روکیں، انصاف کے ساتھ چلیں، اچھے لوگوں کے ساتھ چلیں۔ لیکن جو فتنہ فساد کی آگ بھڑکاتا ہے، جو فتنہ پیدا کرتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور محفوظ رکھیں۔ پھر اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ نماز قصر کرو۔ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اللہ جل مجدہ نے ہمیں خصوصی رعایت دی ہے، گویا صدقہ کیا ہے، یہ گفٹ کی ہے رعایت کہ اگر تم سفر کر رہے ہو تو اس صورت میں آپ نماز کو ادا کر سکتے ہو۔ وہ ادا کس نماز کو؟ 4 رکعت والی نماز کو ادا کرنا ہے کہ 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھنے ہیں، یعنی 4 فرض کی نماز میں 2 فرض پڑھنے کی اجازت ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ کیا اگر کوئی شخص 4 ہی پڑھ لے تو وہ بھی قبول ہے؟ فرمایا نہیں، جب قصر میں 2
کا کہہ دیا، نصف کا کہہ دیا، قصر کا کہہ دیا، تو اب پوری پڑھنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. اگر وہ پڑھے گا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اب یہاں پہ سوال ہے کہ کتنا سفر ہو تو پھر قصر کی اجازت ہے. اس حوالے سے یہ ہے کہ 100 کلومیٹر کے قریب اب علماء نے اس پر تحقیق کی ہے کہ 100 کلومیٹر کا فاصلہ اور 90 سے 100 کلومیٹر کا، تو اس صورت میں اپنی نماز کو قصر کرے گا. اب سوال یہ ہے کہ کہاں سے شروع کرے گا اور کہاں آ کر ختم کرے گا. جو ہی جس جگہ گاؤں میں رہتا ہے یا جس شہر میں رہتا ہے، اس شہر اور گاؤں کی حدود سے نکلے گا تو اس پر قصر نماز لازم ہو گئی ہے. اور جب تک اپنے شہر کی حدود سے پیچھے ہے تب تک وہ قصر پڑھ سکتا ہے، اور جب شہر میں داخل ہو گیا تو پھر قصر نہیں. اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ اگر حالت قصر میں نماز قضا ہوئی ہے اور وہ اب مقیم ہو گیا، گھر آ گیا ہے، تو اب وہ نماز پوری پڑھے گا، قضا کرنا چاہتا ہے یا قصر ہی پڑھے گا؟ تو جو نمازیں حالت سفر میں قصر کرنی تھیں اور وہ قضا ہوئی ہیں، اب ان کو جب اقامت میں پڑھے گا تو وہ قصر ہی پڑھے گا، اب ان کو مکمل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو لوگ منافقت کرتے ہیں، اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ان کا حال یہ ہے کہ مذبذبین بین ذالک، نہ وہ ادھر کے ہیں نہ وہ ادھر کے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ نماز میں سستی کرتے ہیں. ان المنافقین یخادعون اللہ، فرمایا بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں تو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے، وہ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. اور ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کا دل نہیں کر رہا ہوتا، مجبوراً کھڑے ہوتے ہیں. اور ان کی نیت بھی یہ ہوتی ہے یراؤن الناس، کہ لوگ دیکھیں کہ میں نمازی ہوں. ان کے ذہنوں میں دکھاوا ہوتا ہے، وہ منافق ہے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور جب ذکر بھی کرتے ہیں تو دل جمی کے ساتھ نہیں کرتے، تھوڑا کرتے ہیں، مجبوراً کرتے ہیں، تو یہ لوگ منافق ہیں. قرآن کہتا ہے مذبذبین بین ذالک، وہ ڈگمگا رہے ہیں اسلام اور کفر کے درمیان، نہ ادھر لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ وہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، یعنی درمیان میں ہیں. جیسے کسی نے کہا نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو منافقت یہ کفر سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے. تو دورنگی ہے یہ. تو علامہ کہتے ہیں دورنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. تو اسلام میں جب داخل ہوئے ہیں تو اسلام میں مکمل طور پر ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر خود کو اسلام میں داخل کرو. نہیں، جب اسلام میں داخل ہو گئے پھر ساری کشتیاں جلا دینی چاہیے، پھر اللہ اس کا اسلام اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے. اور اس پارے کے اینڈ پر جو آیا مقدسہ ہے، بڑی ایمان افروز آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اس کو مانو اور اس کا شکر ادا کرو. گویا وہ نہیں چاہتا اپنے بندوں کو عذاب دینا. پرابلم یہ ہے کہ بندے ماننے کے لیے تیار نہیں، بندے شکر گزار نہیں بنتے. وہ تو فرما رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے اگر تم اس کے شکر گزار بن جاؤ یا اس کو ماننے والے بن جاؤ. وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ شکر کرنے والوں کو جانتا ہے اور ان کو صلہ دیتا ہے. اور ایک مقام پر فرماتا ہے اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو تو وہ تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے گا، لیکن اس کی ناشکری کرو گے تو پھر اللہ کی بارگاہ سے تمہیں سزا ہوگی. دعا ہے اللہ جل مجدہ ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے اور ہمیں اپنا پاکیزہ کلام سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.